السلام علیکم، شو میں خوش آمدید۔ میں ہوں تمکنت کریم اور ہمارے ساتھ موجود ہیں نجم سیٹھی۔ السلام علیکم۔ آج بلوچستان نیشنل پارٹی کے مرکزی رہنما اختر مینگل نے حکومتی اتحاد سے علیحدگی کا اعلان کر دیا۔ کیا یہ ایک محض دھمکی ہے یا یہ حکومت کے لیے ایک بڑا جھٹکا ثابت ہو سکتا ہے؟ انڈیا چائنا کے بارڈر پر حالات مزید کشیدہ ہو چکے ہیں اور حالیہ جھڑپوں میں 20 بھارتی فوجی مارے گئے ہیں۔ کیا اب معاملات کھلی جنگ کی طرف جا رہے ہیں؟ سندھ کا بجٹ آ چکا ہے، اس میں کیا اہم نکات ہیں؟ وزیر اعظم کا دورہ سندھ جب وہ شروع ہوا اور وہ کراچی پہنچے تو وہاں وزیر اعلیٰ سندھ ان کو ریسیو کرنے کے لیے موجود نہیں تھے۔ یہ کیا معاملہ ہے؟ اور اس کے بعد آخر میں ہم بات کریں گے کہ جو ہمارا نو آبادیاتی نظام کلونیل لیگسی ہے، ہماری جو ورثہ ہے، اس کو ترک کرنے کے لیے کیا رہنما اصول ہو سکتے ہیں۔ آج ان سب پر بات کریں گے۔ سیٹھی صاحب شروع کرتے ہیں۔ یہ جو آج قومی اسمبلی میں اختر مینگل صاحب جو مرکزی رہنما ہیں BNP کے، انہوں نے حکومت سے علیحدگی کا اعلان کیا، مگر اس کی پیشن گوئی تو آپ بہت پہلے سے کر چکے ہیں۔ پہلے وہ سن لیتے ہیں۔ مینگل صاحب کو کچھ نہیں ملے گا، ان کے جو ڈیمانڈز ہیں وہ نہیں ایکسیپٹ ہوں گے، اور کسی نہ کسی سٹیج پہ مینگل صاحب جو ہیں یہ بالکل ہو سکتا ہے کہ وہ جا کے کہیں کہ ہم اب علیحدہ ہونا چاہتے ہیں، مگر یہ وہ سٹیج ہوگی جب جس دن مینگل صاحب الگ ہو گئے تو آپ سمجھیے گا کہ پھر وقت وہ آ گیا ہے کہ بات ہے رائلٹیز کی، بات ہے یہ جو سرپلس پروونسز کا جو بجٹ بنتا ہے اس کے اندر جو پیسے وہ کہہ رہے ہیں ہم سے پیسے مت لیں، گورنمنٹ جو ہے پیسے دے نہیں رہی، اس قسم کے ایشوز ہیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ ممکن ہی نہیں ہے کہ ان کے ڈیمانڈز پورے ہوں۔ تو آپ نے تو یہ کہہ دیا تھا کہ یہ اس طرح سے ہوگا، یہ چھوڑ جائیں گے، ان کو ملے گا کچھ نہیں، اور اب میں سنوانا چاہوں گی کہ آج قومی اسمبلی کے فلور پہ اختر مینگل صاحب نے کیا کہا۔ بلوچستان کو اس کا ڈیو شیئر دیں، بلوچستان کو اس ملک کا برابر حصہ دینا ہوگا، آپ کو آج نہیں تو کل دینا ہوگا۔ اگر افغانستان کے لیے آپ پیس کانفرنس بلا سکتے ہیں تو بلوچستان کے لیے کیوں نہیں بلا سکتے؟ بڑے ہمیں کہتے تھے لیکن ہم نہ سمجھتے، ان کی بات نہیں سمجھتے تھے، کہتے تھے بابو جی دھیرے چلنا، بڑے دھوکے ہیں اس راہ میں۔ PTI سے میں اپنی پارٹی کے اتحاد کے خاتمے کا باقاعدہ اعلان کرتا ہوں۔ اب یہ بات ہم نے ان کی بہت دفعہ سنی ہے، مینگل صاحب کی بہت دفعہ وہ ناراض ہوئے ہیں حکومت سے، علیحدگی کی باتیں بھی کی مگر وہ واپس بھی آ جاتے تھے۔ تو اس بار آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ بھی ایک محض دھمکی ہے یا یہ واقعی اس بار سنجیدہ ہیں کہ یہ چھوڑ رہے ہیں حکومتی اتحاد؟ دیکھیے بیچارے کافی عرصے سے پریشان تھے، فرسٹریٹڈ تھے، اور بلوچستان میں بھی اپوزیشن میں بیٹھے ہیں، یہاں وہ بیٹھے ہوئے تھے گورنمنٹ کے اندر ایک قسم کے، مگر مل کچھ نہیں رہا تھا، اور میں کافی عرصے سے یہی کہہ رہا تھا نہیں ملے گا بھی کچھ نہیں۔ ان کے کچھ ایسے ڈیمانڈز ہیں جو کہ حکومت دینا بھی چاہے تو نہیں دے سکتی، مسنگ پرسنس وغیرہ وغیرہ، اور باقی بھی اگر کسی کو بجٹس ملنے ہیں یا کوئی فنڈز ملنے ہیں تو وہ تو اپنے جو الائنس ہے بلوچستان کے اندر ان کو ملیں گے نا، یہاں تو نہیں ملیں گے۔ اور پھر جہانگیر ترین صاحب اب یہاں نہیں ہیں لوگوں کو اکٹھا کر کے رکھنے کے لیے، کیونکہ ان کا بہت بڑا ہاتھ تھا ان کو بہت سارے لوگوں کو لانے میں۔ تو اب میرا خیال ہے اختر مینگل صاحب بھی آئسولیٹ ہو چکے تھے، فرسٹریشن میں انہوں نے اب چھوڑ دیا، اور بالکل یہ ہونے والا ہی تھا، یہ ہونا ہی تھا۔ مگر اب آپ کا سوال یہ ہے کہ یہ واپس چلے جائیں گے یا ان کو پھر منوا لیا جائے گا؟ میرا نہیں خیال اب وہ وقت ہے منوانے کا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ گورنمنٹ بڑی ڈسکریڈٹ ہو چکی ہے، اور اس گورنمنٹ کا فیوچر بھی جو ہے نا عام لوگوں کو کیا، اب انالسٹ کو بھی اور پنڈتس کو بھی اور سیاستدانوں کو بھی لگ رہا ہے کہ وقت آ رہا ہے ان کا ختم ہونے کا۔ اب وہ وقت آج ہے، کل ہے، پرسوں ہے، مگر وہ اب ایک قسم کا سلسلہ چل پڑا ہے، گل بڑی اگے ود گئی ہے، جنہوں کہتے ہیں نا پنجابی گل اگے ود گئی ہے۔ سو میرا خیال ہے مینگل صاحب نے یہی سوچا ہے کہ اب کچھ دوستوں کے ساتھ رابطے کیے جائیں، شاید آگے جا کے ان دوستوں کا کوئی رول بنے اور پھر شاید کوئی نیگوسیشن کر کے ان کو کچھ ملے۔ اور میں سمجھتا ہوں تمکنت یہ ایک بڑی انٹرسٹنگ ڈیولپمنٹ اس لیے ہے بیکاز بے چینی تو آپ نے دیکھا کہ پنجاب میں بھی ہے، چودھری حضرات وہ بھی آپ نے دیکھا وہ APC میں جا کے بیٹھ گئے تھے، پھر جا کے انہوں نے سلام دعا پھر سے چیف منسٹر سے لے لی، اور وہ کسی سٹیج پہ بھی اگر انہیں اشارہ آ جائے کہیں سے کہ معاملہ اب رول اپ ہونے والا ہے
تو وہ چھوڑ جائیں گے. تو بہتر یہی ہے کہ اختر مینگل صاحب کہ وہ اپنی سب سے پہلے ہی اب تیاری کر کے بیٹھے بوری بستر کہ اب آگے کہاں جانا ہے اور کیا کرنا ہے. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس کے ساتھ یقینی طور پہ کچھ لوگ تو یہ سمجھیں گے کہ شاید کوئی اشارہ ہوا ہے انہیں کہ بھائی وقت آ گیا ہے, مگر میں نہیں سمجھتا کوئی اشارہ ہوا ہے, مگر وہ سونگ رہے ہیں ضرور, جیسے آپ یا ہم یا اور لوگ بھی سمجھ رہے ہیں کہ کچھ ایسے حالات اب ڈیولپ ہو رہے ہیں جس میں وہ کہتے جیسے میں نے کہا کہ ہوں وقت آ گیا ہے یا گل اگے بڑی ود گئی ہے. تو اب ہو سکتا ہے کہ بلوچستان کے اندر بھی جو الائنسز بنے ہوئے ہیں, جو جس کولیشن گورنمنٹ جو بنی ہوئی ہے, وہاں بھی اس کے ساتھ کوئی ہلچل ہو جائے. ابھی دیکھنا یہ ہے کہ مینگل صاحب آگے اپنا کیا رویہ اختیار کرتے ہیں, تو ان کو واچ کرنا چاہیے. مگر میں نہیں سمجھتا کہ ان کو کوئی اشارہ ہوا ہے کہیں سے کہ جی اب چھوڑ جائیں گورنمنٹ جا رہی ہے, مگر یہ خود سونگ رہے ہیں کہ اب حالات ایسے بدل رہے ہیں کہ کسی اسٹیج پہ بھی وہ صورتحال آ سکتی ہے. آج مینگل صاحب نے جب یہ علیحدگی کا اعلان کیا تو انہوں نے ایک شعر جو ایک اصل میں گانا ہے اس کا بھی انہوں نے کیا کہ بڑے دھوکے ہیں اس راہ میں. تو یہ جو بھی آپ نے کہا ان کے وعدے پورے نہیں ہو رہے تھے, تو مجھے بھی اس پہ ایک شعر یاد آیا ہے جو خان صاحب کے اپنے وعدے نہیں پورے کرتے اپنے ساتھیوں کے ساتھ اور دوسرے لوگوں کے ساتھ, عوام کے ساتھ بھی. تو اس پہ ایک شعر عرض ہے, فرمائیے. تیرے وعدے پر جیے ہم تو یہ جان جھوٹ جانا کہ خوشی سے مر نہ جاتے اگر اعتبار. واہ واہ, مجھے ایک فلمی گانا یاد آ گیا, اگر آپ اجازت دیں تو میں تھوڑا سا فرماؤں. انہوں نے بھی فلمی گانا ہی کوٹ کیا, آپ بھی کر دیں. جو وعدہ کیا وہ نبھانا پڑے گا. یہاں نبھانے والے وعدے والے لوگ نہیں ہیں. مینگل صاحب کو سمجھ آ گئی ہے اس بات کی, وہ گاتے ہی رہ گئے ہیں, وہ کوئی وعدے پورے نہیں ہونے. اچھا یہ اب بتائیں کہ اب یہ جس وقت سے یہ انہوں نے اعلان کیا ہے تب سے تبصرے چل رہے ہیں کہ یہ حکومت کے لیے کتنا سیریس چیلنج ہے, کتنا بڑا جھٹکا ہے, کیا حکومت اس سے گر سکتی ہے یا کتنی کمزور ہوگی, کیونکہ یہ بہت ہی تھن میجورٹی پہ حکومت اس وقت کھڑی ہے. جی ہاں, تھن میجورٹی ہے. جیسے میں نے کہا کہ یہ ایک پہلا بہت بڑا کریک آیا, ان کے ٹھیک ٹھاک سپورٹ ہے ان دی اسمبلی, سینٹ میں بھی اور ادھر بھی, اور اس کے ساتھ باقی لوگ بھی سوچوں میں پڑ جائیں گے, اس میں کوئی شک ہی نہیں ہے. تو ظاہر ہے حکومت کو پریشانی تو ہوگی. آپ کو یاد ہوگا کہ جب پچھلی دفعہ انہوں نے دھمکی دی تھی تو پرائم منسٹر صاحب نے, کھٹک صاحب نے کیسے اسکریمبل کیے, لوگ بھاگے ان کو منانے کے لیے. میرا خیال ہے اب بھی کوشش تو ہوگی, مگر میرا خیال ہے اب شاید مینگل صاحب جو ہے نا وہ کہیں گے اچھا دیکھتے ہیں, ابھی تو ہم باہر ہی بیٹھے ہیں, ابھی وہ اتنی جلدی ان کے جال میں نہیں آئیں گے. ٹھیک, یہ تو اب آگے دیکھتے ہیں کہ اگلے چند دنوں میں چند ہفتوں میں صورتحال کس طرف جاتی ہے. اب آتے ہیں ہم یہ انڈیا چائنا کے بارڈر پہ جو ہو رہا ہے, اب ہم آتے ہیں انڈیا چائنا بارڈر پہ جو ہو رہا ہے کہ حالات وہاں مزید کشیدہ ہو گئے ہیں. تو آپ اگر بریفلی ہمیں ایک اس کا پس منظر دے دیں اس کشیدگی کا. دیکھیے میں نے پہلے بھی ایک پروگرام کیا تھا اس کے اوپر, میں بہت جلدی سے آپ کو بتا دوں کہ یہ 3,500 کلومیٹر کا لانگ بارڈر ہے اب چائنا اور انڈیا کا, اور کہیں ایک طرف نیپال بھی ہے, بھوٹان بھی ہے, پھر ان کی ایک اسٹیٹ ہے سکم وہاں بھی ہے, پھر یہ اوپر چلا جاتا ہے جہاں لداخ کا علاقہ ہے. اب لداخ پہلے جموں کشمیر میں تھا, وہ ڈسپیوٹڈ ٹیریٹری تھی. اس کے اوپر عقائے سندھ ہے جہاں کہ پہلے بھی ان کی جھڑپیں ہوتی رہی ہیں, وہاں ڈسپیوٹڈ ٹیریٹریز ہیں, اور یہ سارے بارڈر کے اوپر ڈسپیوٹس ہیں. اچھا یہ 1962 سے چل رہا ہے, وہاں تو اس وقت بہت بڑی جھڑپ ہو چکی تھی, اس کے بعد بھی 90s میں بھی 2000 میں بھی جھڑپیں ہوتی رہی, مگر اس قسم کی سچویشن کبھی نہیں ہوئی جو کہ آج پھر ہو گئی ہے. اور اب سچویشن یہ ہے کہ اب وہ کہہ رہے ہیں کہ جی یہ سیریس ہو گیا اور 20 لوگ مارے گئے انڈین آرمی کے. یہ نہیں پتا کہ چائنیز کے کیا مارے گئے. انڈین آرمی یہ بھی کہہ رہی ہے کہ ہتھیار استعمال نہیں ہوئے, وہ کوئی ایسی کہانی بتا رہی ہے کہ ہاتھوں پائی ہو گئی, کچھ ایسے ہو گیا, جو کہ کریڈیبل نہیں ہے. اس لیول کے اوپر جب کوئی چیز ہوتی ہے تو ظاہر ہے ہتھیار ہی استعمال ہوتے ہیں, ایک آدھ دو کی بات نہیں ہے. دس از اے سیریس اوفینس ان دا سینس آف کانفلکٹ. اچھا اب بڑی دلچسپ بات یہ ہے کہ چائنا نے یہ کیوں کیا ہے, بیکاز پہل جو ہے یہ اس سٹیج پہ چائنا کی طرف سے ہوئی ہے. انڈیا کافی عرصے سے کچھ پرووکیٹو ایکشنز لے رہا تھا وہاں. پرووکیٹو ایکشن سے مراد میری یہ ہے کہ انڈیا جو ہے وہ
وہاں اسٹرکچرز بنا رہا تھا, ایئر فیلڈز بنا رہا تھا, مگر وہ ان علاقوں میں جہاں وہ سمجھتے تھے کہ ان کے کنٹرول میں ہے, تو ان کا خیال تھا یہ ہمارے کنٹرول میں, ہم یہاں اسٹرکچر جو ہے اس کو اپ گریڈ کر سکتے ہیں. چائنا نے یہ سوچا یہ اپ گریڈنگ کیوں کر رہے ہیں, تو اب چائنا نے ایکشن لیا اور انہوں نے آ کے پرماننٹ کیمپس جو ہیں ان علاقوں میں جو کہ چائنیز کنٹرول میں تھے مگر آگے آ گئے ہیں. اب وہاں آ کے انڈینز نے ظاہر آبجیکٹ کیا کہ یار یہ تو سو کالڈ نو مینس لینڈ آپ یہاں آ گئے, وہاں یہ جھڑپیں ہوئی ہیں. اچھا, تو اب چائنیز بھی اسٹریٹجکلی سوچ رہے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ چائنا تھرو آؤٹ, آپ دیکھیں چائنا اب کووڈ کے اوپر بڑا اگریسو ہے, چائنا ہانگ کانگ میں بڑا اگریسو ہے, چائنا امریکہ کے ساتھ ٹف لائن لے رہا ہے, چائنا ساؤتھ چائنا سی میں ٹف لائن لے رہا ہے. تو چائنا نے فیصلہ یہ کیا ہے چائنیز لیڈرشپ نے کہ اب بہت وقت گزر گیا ہے, اب یہ ہمارے خلاف محاذ بناتے جا رہے ہیں ایک کے بعد دوسرا. اب امریکہ انڈیا کے ساتھ مل کے ہمارے خلاف محاذ بنا رہا ہے, تو یہ اب بہت ہو گیا, اب اٹس ٹائم ٹو ری اسرٹ یور سیلف. یہ چائنا وائرس یہ بہت ہو گیا, اور پھر یہ جرمنز اور یہ, تو آئی تھنک چائنا از اسرٹنگ اٹ سیلف آن دا ورلڈ اسٹیج, اور اس نے یہ سوچا کہ دس از دا رائٹ ٹائم ٹو ڈو اٹ, بیکاز اگر ابھی نہیں کریں گے تو یہ حاوی ہو جائیں گے, یہ نیا ایک کولڈ وار شروع کر دیں گے, اور اگر انہوں نے کر دیا تو انیشیٹو ہم سے چلا جائے گا. تو میرا یہ خیال ہے کہ چائنیز آر بینگ, جسے کہتے ہیں نا, پرو ایکٹیو. اچھا, اب انڈیا یہ ایکسپیکٹ نہیں کر رہا تھا, انڈیا نے تو پاکستان کا بارڈر ہاٹ اپ کیا ہوا تھا, اب چائنا نے وہاں بارڈر ہاٹ اپ کر دیا. اچھا, تو اب انڈیا کے لیے تو بڑا سیریس پرابلم بن گیا, اور اب انڈیا ایڈمٹ بھی نہیں کر سکتا کہ یہ ان سے کوئی غلطیاں ہوئی ہیں, یا اور صرف یہی کہتا کہ چائنا نے اگریشن کی ہے. اچھا, اب چائنیز کی بڑی سمپل سی پوزیشن ہے, انہوں نے کہا جی یہ ڈسپیوٹیڈ علاقے تھے, انڈیا نے ڈسپیوٹیڈ علاقوں کے اندر کچھ کنسٹرکشن ایکٹیویٹی شروع کی, سڑکیں بنانی شروع کر دیں, ایئر فیلڈز بنانی شروع کر دیں, اینڈ سو آن, اور کچھ ہیوی سامان موو کرنا شروع کر دیا. وی کانٹ ایکسیپٹ دس اسٹیٹس کو انڈیا نے چینج کیا, سو وی آر ناٹ گوئنگ ٹو الاؤ دیٹ. یہ سچویشن ہو رہی ہے وہاں. اب انڈیا جو ہے, آپ نے پوچھا کہ اپڈیٹ میں نے آپ کو دے دی ہے سچویشن کی. انڈیا کے اندر کافی شور پڑا ہوا ہے کہ ہمیں نریندر مودی صاحب حقیقت بتایا کیا ہے, وہاں کیا ہوا, انڈین آرمی کی کارکردگی کیسی رہی, اینڈ سو آن. تو اور وہاں ایکس آرمی مین وغیرہ سارے جو ہیں وہ بڑے پریشان ہیں کہ یار یہ کیسے ہو گیا. اب انڈیا کی جو گورنمنٹ ہے وہ یہ ایک اسپن دے رہی ہے کہ بھئی ہم نے انٹیلیجنس رپورٹس اور وائر ٹیپنگ اور سیٹلائٹ کمیونیکیشنس کو ٹیپ کیا ہے, اور کمیونیکیشنس کو ٹیپ کیا ہے چائنیز کی. ہمیں پتہ, ہمارا خیال ہے کہ ان کے 40-43 لوگ ہم نے مار دیے, مگر میرا خیال ہے یہ بالکل ایسی بات نہیں ہے. افسوس اس بات کا کہ ہمیں انڈیا نے تو ایڈمٹ کر لیا 20, چائنیز نے بھی کہا کہ 20 کے قریب ان کے مارے گئے ہیں, 20-23, مگر چائنا نے کچھ نہیں ایڈمٹ کیا, اور میرا نہیں خیال چائنا ایڈمٹ کرے گا بھی. کی وہ ضرور کہے گا کہ ہماری انجریز ہوئی ہیں, یہ ہوا وہ ہوا, بٹ وہ کبھی, وہاں اٹس اے کلوز سوسائٹی, وہ کبھی بھی نہیں ایڈمٹ کریں گے کہ جی ہمارے اتنے لوگ مارے گئے اینڈ سو آن. بٹ کلیئرلی چائنا کا اپر ہینڈ ہے اس وقت. انڈیا پریشان ہے, ان ڈیفیکلٹی ہے. انڈیا کا جو پرائم منسٹر ہے, ہی از ان اے فکس. دس از دا کرنٹ سچویشن. اچھا, اب یہ جو بہت بڑا سوال سامنے آ رہا ہے کہ کیا واقعی ایک کھلی بڑی جنگ ہو سکتی ہے انڈیا اور چائنا کے درمیان؟ نہیں, میرا نہیں خیال. اس کی وجہ یہ ہے کہ نریندر مودی صاحب تو ایڈمٹ ہی نہیں کر رہے کہ کوئی لارج اسکیل جھڑپیں ہوئی ہیں. بالکل سائلنس ہے ان کی طرف سے. بڑی انٹرسٹنگ یہ بات ہے. اور ان کا جو فارن آفس ہے وہ بھی اس کو پلے ڈاؤن کرنے کی کوشش کر رہا ہے, انڈر پلے. چائنیز نے بھی کہہ دیا دے آر ناٹ انٹرسٹڈ ان اوور پلئنگ اٹ. اور لیفٹیننٹ جنرل تک کے جو رینکس کی ان کی آپس میں باتیں بھی ہوئی ہیں, اور وہ ہوئی ہیں. اس کے بعد یہ پھر جھڑپیں ہوئی ہیں, یہ پھر واپس نیگوسیشن پہ جائیں گے وہاں آن دا گراؤنڈ. میرا خیال ہے دونوں کے انٹرسٹ میں یہ نہیں ہے کہ اس کانفلکٹ کو بڑھایا جائے. چائنا نے جو اچیو کرنا تھا شارٹ ٹرم ایم انہوں نے اچیو کر لیا ہے. انڈیا یہ نہیں چاہتا کہ چائنا کے ساتھ اس وقت کوئی پنگا ہو جائے جس میں ظاہر ہے وہاں تو پہلے بھی انڈیا نے مار کھائی ہے, پھر مار کھائیں گے. اور نریندر مودی کے حالات انٹرنلی خراب ہیں, اور بگ ڈیفیٹ بائی چائنا, تو نریندر مودی کی گورنمنٹ سروائیو نہیں کر سکتی. اس لیے میرا خیال ہے یہ انڈر پلے کریں گے اور فوراً نیگوسیشن شروع کر دیں گے, اور چائنیز بھی یہ نہیں چاہیں گے کہ اس کو اوور پلے کیا جائے. اچھا, میں کچھ تجزیہ کاروں کے تبصرے سن رہی تھی جس میں وہ یہ کہہ رہے تھے کہ اس وقت پاکستان کو امریکہ کی طرف دیکھنے کے بجائے اپنا سارا جو ہے وزن وہ چائنا کے ساتھ ڈال دینا چاہیے, اور بالکل ان کے ساتھ کھڑے ہو جانا چاہیے, اور اپنی جو خطے میں اب نئی تبدیلیاں جو آ رہی ہیں اس وجہ سے وہ بالکل ہمیں اب چائنا کے ساتھ کھڑا ہونا چاہیے اور امریکہ کی طرف دیکھنا
بند کر دینا چاہیے. کیا آپ اس سے متفق ہیں؟ نہیں، بالکل غلط بات ہے. اس کی وجہ یہ ہے ایسے بھی کبھی ڈپلومیسی ہوئی ہے کہ آپ ایک ہی کیمپ میں چلے جائیں. یہی تو آپ کی سب سے بڑی غلطی رہی ہے. آپ ہمیشہ امریکن کیمپ میں رہیں. آپ نے کبھی ادھر نہیں دیکھا کبھی ادھر نہیں دیکھا. یہ تو چائنا کے ساتھ جو ڈپلومیسی شروع ہوئی تو بہت سب سے بیسٹ چیز یہی ہوئی ہے پاکستان کی فارن پالیسی میں. مگر اب کہ وہی جو غلطی پہلے کی تھی کہ جی امریکہ کے کیمپ میں جا کے بیٹھ گئے اور ٹوٹلی ڈپینڈنٹ ہو گئے, اور ابھی بھی ڈپینڈنٹ ہے, میں ابھی ایکسپلین کرتا ہوں. اب جا کے آپ چائنیز کیمپ میں چلے جائیں اور وہاں جا کے ڈپینڈنٹ ہو جائیں, نہیں. کسی کو کسی کیمپ میں نہیں جانا چاہیے. الائنسز ہونے چاہیے, انٹرسٹس ہونے چاہیے, اس کو واچ کرنا چاہیے, اور جہاں بھی اپنا فائدہ ہو وہ کرنا چاہیے. کسی کیمپ میں نہیں جانا چاہیے. اور یہ جو کہہ رہے ہیں جی کہ اب امریکہ کو چھوڑ کے اب آپ چائنیز کیمپ میں چلے جائیں, نو. کیوں؟ اب آپ کو بتاتا ہوں. دیکھیے اس وقت سچویشن یہ ہے کہ آپ کی ساری فوج کے جو 70% ویپن سسٹمز ہیں دیر امریکن. اسپیئر پارٹس, ویپن سسٹمز. اب اس کو انڈیجنائز بھی کر رہے ہیں. چائنا سے بھی بہت سی اس کو اپ گریڈنگ ہو رہی ہے, ایئر کرافٹ کی ہو رہی ہے, ٹینکس کی ہو رہی ہے, اور ویپنس کی ہو رہی ہے. اور آفٹر آل جو نیوکلیر پروگرام میں بھی بڑی کوریا کی اور چائنیز ہیلپ بھی ہے, اس میں کوئی شک ہی نہیں ہے. میسائل ڈیولپمنٹ میں ہے, تو وہ تو آپ نے یو ہیو پلڈ اوے فرام امریکہ. وہاں تو اب ڈپینڈنس اتنی نہیں رہی. مگر جو آپ کی معیشت ہے نا وہ ابھی بھی بڑی ڈپینڈنٹ ہے آن دا ویسٹ. اور ویسٹ جو ہے دیٹ از امریکہ. امریکہ کنٹرولز دی سوئفٹ سسٹم جس کے ذریعے انٹرنیشنل بینکنگ ٹرانزیکشنز ہوتے ہیں. اگر وہ امریکہ جو ہے آپ کو بین کر دے فرام سوئفٹ, آپ کی ساری انٹرنیشنل ٹریڈ اینڈ کمیونیکیشن اڑ جاتی ہے. ابھی چائنیز از ٹرائنگ ٹو ڈیولپ اے نیو سسٹم ٹو ریپلیس سوئفٹ تاکہ ان کی بھی پھر کچھ ہیجمنی آئے, مگر ابھی تک وہ شروع نہیں ہوا. وہ کوشش کر رہے ہیں, میرے خیال اگلے سال 5 سال میں وہ بھی ایک انٹرنیشنل بینکنگ سسٹم ٹرانزیکشنز کا سسٹم بنا لیں گے. ابھی نہیں ہے. تو یو کانٹ موو اوے فرام دا ویسٹرن کیمپ لیڈ بائی امریکہ. سیکنڈ, اس وقت آپ کی زیادہ تر جو آپ کو فائنینشیل اسسٹنس آ رہی ہے وہ تو امریکہ سے آ رہی ہے اور ویسٹ سے آ رہی ہے اور ویسٹرن انسٹیٹیوشن سے آ رہی ہے. IMF, ورلڈ بینک, ADB, یہ ساری ویسٹرن انسٹیٹیوشنز ہیں. اور چائنا اگین از ٹرائنگ ٹو کریٹ کاؤنٹر پارٹس ٹو دیز ویسٹرن انسٹیٹیوشنز. چائنیز جیسے IMF ہے, چائنا بھی اس قسم کی بنا رہا ہے. جیسے ڈالر ہے, چائنا بھی ایک اپنی کرنسی بنا رہا ہے جو کہ کین بی اے گلوبل کرنسی, ڈیجیٹل کرنسی. تو یہی 5 سال میں جا کے یہ چیزیں ہوں گی. آپ تو آلریڈی فار آل انٹینٹس اینڈ پرپزز یو آر سو کلوز ٹو چائنا. دنیا میں میرا خیال ہے کوئی اور ملک نہیں ہے جو جتنا آپ کلوز ہے چائنا, اتنا اور کوئی ملک نہیں ہے. اور چائنا از یور آل ویدر فرینڈ. اور آپ چائنا کے ساتھ ان کی جو تجارت اور فیوچر اکنامک اسٹریٹجی ہے اس کا آپ حصہ ہیں, روڈ اینڈ بیلٹ انیشیٹو جو ہے. تو آپ کو اور ٹلٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. یو آر آلریڈی ان دا چائنیز کیمپ فار آل انٹینٹس اینڈ پرپزز. ہاؤ ایور FATF امریکہ, IMF امریکہ, ورلڈ بینک امریکہ, سعودی عربیہ امریکن کیمپ, UAE امریکن کیمپ. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ فار آل دیز ریزنس دس از ناٹ دا ٹائم ٹو اسٹارٹ سیئنگ کہ جی چھوڑو ادھر بھاگے چلو. آپ کو بالکل آپ کی فارن پالیسی صحیح اس وقت بیلنسڈ ہے. کیری آن. آپ اس اکنامک اور پولیٹیکل کرائسس سے نکلیں. جب آپ اپنے پاؤں پہ کھڑے ہوں گے تو پھر تھوڑی بہت آپ امریکہ کو آنکھیں دکھا دیجیے گا. ابھی ویسے بھی امریکہ کو آپ کی ضرورت ہے اور آپ کو کچھ گڈیز مل رہی ہیں افغانستان. اگر اور کچھ معاملات خراب ہو گئے تو یہ بھی ڈیسٹیبلائزیشن ہو سکتی ہے. سو میرا خیال ہے یور فارن پالیسی از آن دا رائٹ ٹریک رائٹ ناؤ. نو نیڈ ٹو گو ہیئر اور دیر. ٹھیک ہے جی, اسی راستے پہ رہنا چاہیے آپ کے بقول. اچھا, یہاں ہم ایک وقفہ لینا ہے. وقفے سے جب ہم واپس آئیں گے تو بات کریں گے جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے سپریم کورٹ میں کیس کی اور وزیر اعظم کے دورہ سندھ کی. ایک بریک کے بعد. ویلکم بیک. اچھا سیٹھی صاحب, اس سے پہلے کہ میں جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے کیس پر آؤں گے, ایک سوال رہ گیا تھا آپ سے پوچھنے کے لیے. انڈیا چائنا کا جو یہ تنازع چل رہا ہے کہ یہ جو ہو رہا ہے انڈیا چائنا کے درمیان, اس میں اس صورتحال میں پاکستانیوں کے لیے یہ فائدہ مند ہے یا نقصان دہ؟ جی ہاں, بڑا امپورٹنٹ سوال ہے. آپ نے دیکھ ہی لیا, کل ایک بہت ہائی پارٹ میٹنگ ہوئی ہے ISI ہیڈ کوارٹرز میں, جہاں آرمی چیف, چیئرمین جوائنٹ چیفس آف اسٹاف, ایئر چیف, نیوی چیف اور DG ISI اور ان کے 1-2 اسٹاف افسر وہ پریزنٹ. یہ بڑی انٹرسٹنگ ڈیولپمنٹ ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ عام طور پہ جو اگر بریفنگ ہوتی ہے, ملٹری بریفنگ ہوتی ہے, تو وہ تو GHQ میں ہوتی ہے. اس کا مطلب ہے یہ اسٹریٹجک بریفنگ تھی رادر دین اے ٹیکٹیکل بریفنگ. ٹیکٹیکل بریفنگ GHQ میں ہوتی ہے.
تو اچھا اب یہ اسٹریٹجک بریفنگ جس میں انٹیلیجنس از ویری امپورٹنٹ، اس لیے یہاں ہوئی. میرا خیال ہے یہاں 2 ایشوز تھے. ایک تو ڈیفینیٹلی انڈیا ایشو واز ڈسکسڈ. یہ تو ہو نہیں سکتا کہ انڈیا ایشو از ناٹ بینگ ڈسکسڈ. ایک اور بھی کوئی سیاسی ایشو ہو سکتے ہیں. تو اب میں انڈیا ایشو ہی ڈسکس کرتا ہوں. اچھا وہ یہ کہ نریندر مودی نے پاکستان بارڈر ہاٹ کیا ہوا تھا، وہ آپ نے دیکھا، اور وہ اس کا پرپز بڑا سوٹ کر رہا تھا. یہاں تک کہ کچھ اطلاع کے مطابق کوئی ایسے انگریس بھی ہوئی ہیں، انکرجنس بھی ہوئے ہیں جہاں ہماری ایئر فورس کو ہائی الرٹ پہ جانا پڑا، اور کبھی کبھی سارٹ اپ ان دی ایئر بھی ان اینٹیسپیشن کے گڑبڑ نہ کریں. تو وی آر آن ہائی الرٹ. میں یہ پہلے بھی کہہ چکا ہوں. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ چائنا نے جو وہاں کیا ہے اس کے ساتھ پریشر آن پاکستان بڑھ بھی سکتا ہے اور کم بھی ہو سکتا ہے. دس از دی انٹرسٹنگ سچویشن. اور یہی میرا خیال ہے وہاں ڈسکشن ہوئی ہوگی کہ کیا نریندر مودی از گوئنگ ٹو بی آکوپائڈ اپ ان چائنا اینڈ اس لیے ہمارے اوپر اپنی گڑبڑ کرنے کے لیے یہ نہیں کرے گا، یا یہ کہ وہاں پٹائی ہوئی ہے یہاں نہ کچھ کر کے دکھانا چاہے اپنی پاپولیشن کو کہ دیکھیں میں نے یہاں کیا کیا ہے، تیر مار دیے ہیں. وہاں چھپا رہا ہے یہاں کچھ کرنا دے. تو اٹ کٹس بوتھ ویز. تو یہ دونوں آپشنس دیکھے ہوں گے. کیا اس کے ساتھ ہمارا خطرہ کم ہو گیا بیکاز وہ وہاں آکوپائڈ ہو گئے ہیں اور وہ شاید کانفلکٹ چلے گی. اگر وہ چلے گی تو پھر تو ظاہر ہے وہ پاکستان میں کچھ نہیں کر سکتے along our border. اور اگر وہ کانفلکٹ ان کے حق میں نہیں ہوتی اور مگر شارٹ اینڈ سوئفٹ ہوتی ہے اور ان کا نقصان ہو جاتا ہے تو یہ پھر شاید یہاں کوئی شارٹ اینڈ سوئفٹ کر کے اپنا فائدہ دکھانا چاہے انڈین عوام کو. تو اس لیے اب اسیسمنٹ یہ ہے کہ وہ اوپر جو ہے وہ چلے گا یا نہیں چلے گا. یہ شفٹ کریں گے اپنی فورسز وہاں کے نہیں کریں گے. اگر تو کرتے ہیں تو خطرہ کم ہو جاتا ہے یہاں، اگر نہیں کرتے تو پھر خطرہ بڑھ سکتا ہے بیکاز اگر وہاں ڈیفیٹ ہوئی ہے تو یہاں نریندر مودی ول وانٹ ٹو شو سم سارٹ آف وکٹری جیسے پہلے دکھائی تھی کہ ہم نے یہ کر دیا وہ کر دیا. حالانکہ ایسی بات نہیں تھی، مگر ہندوستان کی پبلک گولی انہوں نے لے لی. وہ چاہتے بھی تھے پاکستان کے خلاف تو ہر قسم کی اچھی خبر جو ان کے لیے اچھی ہوتی ہے وہ ایکسیپٹ کر لیتے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ کافی امپورٹنٹ ڈیولپمنٹ ہے کہ دونوں آپشنس سوچے ہوں گے انہوں نے کہ انڈیا اب کیا زیادہ لائکلی ہے کہ کچھ گڑبڑ کرے گا یہاں یا کم، اور اس کے اوپر غور و فکر ہوا ہوگا. اسی لیے میرا خیال ہے باقی چیز بھی تھے وہاں کہ، اور میرا اپنا یہ خیال ہے کہ ہائی الرٹ ہے. ان کا یہی فیصلہ ہوگا کہ یہاں چانسز بڑھ گئے ہیں، کم نہیں ہوئے. نریندر مودی کین ڈو اینی تھنگ ہیئر ٹو ڈائیورٹ اٹینشن فرام اوپر. پہلے وہ انٹرنل ریزنس کے لیے ڈائیورٹ کر رہا تھا اٹینشن پاکستان کے اوپر فوکس کر کے، اب وہ اوپر سے ہٹنے کے لیے شاید پاکستان کی طرف، اور بھی اس کے لیے ایک جسٹیفیکیشن بن گئی ہے کہ پاکستان کا بوا پھر سے کھڑا کیا جائے. انٹرنل اینڈ ایکسٹرنل پاکستان از دی پرفیکٹ بوگی. تو یہ ایک انالیسس ہے، یہ ہو سکتا ہے اس کی وجہ سے پھر یہ کہ جی اف دیٹس دا کیس تو پھر ظاہر ہے اس کی تیاری کرنی پڑے گی. اور میں سمجھتا ہوں اس کا تعلق پھر اگر تیاری کرنی ہے اور اگر ہندوستان نے کچھ کرنا ہے، نریندر مودی نے کچھ کرنا ہے، تو اس کا پھر سیاسی اثر بھی ہوگا اور اس کا فال آؤٹ سیاست پہ بھی ہوگا پاکستان کی. یہاں جو ڈس یونٹی ہوئی ہے پاکستان کے اندر، اگر ایسی کوئی سچویشن ہوتی ہے تو یہ ڈس یونٹی از ناٹ اے گڈ تھنگ. اور ڈس یونٹی کس نے کی ہوئی ہے؟ وہ جو لوگ ہیں جنہوں نے ڈس یونٹی کی ہوئی ہے پولیٹیکل پارٹیز کی اور سول سوسائٹی کے اندر، پھر ان کے بارے میں بھی سوچنا پڑ جاتا ہے کہ یار یہ تو ہمیں اگر ایسا سچویشن ہو گئی تو ہمیں تو یونائٹڈ پاکستان چاہیے، سیاسی جماعتیں اکٹھی ہونی چاہیے. یہاں تو کووڈ کے اوپر اکٹھی نہیں ہو رہی ہیں اور وی نیڈ اے بیٹر پرفارمر. تو اس قسم کے سوال بھی کھڑے ہو سکتے ہیں. میں اب آئی وڈ گو انٹو گریٹر ڈیٹیلس، آپ سمجھ ہی جائیں. جی بالکل، یکجہتی کی تو ہر وقت ضرورت ہوتی ہے، خاص طور پر جب اس طرح کے نازک حالات ہوں. اچھا ہم آتے ہیں جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے کیس پہ جو سپریم کورٹ میں چل رہا ہے. اس میں آج کی سماعت کے دوران ایک بات یہ سامنے آئی جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی طرف سے کہ جائیدادوں کے حوالے سے ان کی اہلیہ کو اجازت دی جائے کہ وہ ویڈیو لنک پہ کورٹ کے اندر اپنی وضاحت پیش کر سکیں. اور ابھی کورٹ نے اس کے جواب میں یہ کہا ہے کہ وہ اس درخواست پر غور کریں گے. تو آپ نے بھی یہ سماعت کا پورا حال سنا ہوگا، تو ہمیں بتائیں کہ اس میں کیا ہو رہا ہے. دو باتیں ہو رہی ہیں. ایک تو قاضی صاحب نے بڑا افیکٹولی چیلنج کر دیا ہے شہزاد اکبر صاحب اور ان کے ضیاء نسیم صاحب جو ان کے اسسٹنٹ ہیں، اور یہ ایسٹس ریکوری یونٹ RU، بہت زبردست ان کی پٹیشن کے اندر سوال کھڑے کر دیے. اور وہ لیگل سوال بھی ہیں اور سیاسی سوال بھی ہیں. ان کو اتنی جلدی آسان نہیں ہے ان کو ریبٹ کرنا، وہ تو دیکھنے پڑے گی. اس کے بعد جب عدالت، انہوں نے دیکھا کہ عدالت کا موڈ تو یہ ہے کہ نسیم
فروغ نسیم صاحب کی بات جو ہے وہ کنفیوژن ہو گئی اس میں. ایک طرف وہ کہتے ہیں کہ پریزیڈنٹ نے یہ ریفرنس دیا اور پریزیڈنٹ کو اسٹڈی کرنے کی ضرورت نہیں تھی ریفرنس کی, وہ پرائم منسٹر نے بھیجا اور پریزیڈنٹ واز ڈیوٹی باؤنڈ, کانسٹیٹیوشن باؤنڈ کہ وہ آگے کریں. اور اگر سپریم جوڈیشل کاؤنسل نے شو کو نوٹس دے دیا تو اس کا یہ مطلب ہے کہ وہ جائز تھا اور کوئی پرابلم نہیں ہے اس میں, اور تو یہ سپریم جوڈیشل کاؤنسل پھر اس کو ایگزامن کرے. دوسرا موقف یہ ہے کہ نہیں, پریزیڈنٹ جو ہے وہ کوئی ڈمی تو نہیں ہے, بڑے 4-5 ایریاز ہیں جہاں لکھا ہوا ہے آئین کے اندر کہ یہ جو چیز ہے اگر ایسے پرائم منسٹر کا آرڈر آئے تو وہ پریزیڈنٹ ہیز ٹو آنکھیں بند کر کے انگوٹھا لگانا پڑتا ہے, مگر اس قسم کی سچویشن پہ تو نہیں لکھا ہوا. اور توقع یہی ہے کہ یہ بڑی سیریس سچویشن ہے. پریزیڈنٹ اگر کوئی سپریم جوڈیشل کاؤنسل میں کوئی ریفرنس بھیجتا ہے تو وہ خود اپنے آپ کو مطمئن کر کے بھیجتا ہے کہ ہاں اس میں جان ہے. تو کیا پریزیڈنٹ نے مطمئن کیا اپنے آپ کو؟ اور اگر مطمئن کیا تو کیا ARU کی انٹیلیجنس رپورٹس کے اوپر کیا اور ان کی کیا حیثیت ہے؟ اور اگر نہیں کیا تو کرنا چاہیے تھا. تو یہ سوال بھی کھڑے ہو گئے وہاں. اچھا, اور اس کے اوپر فروغ نسیم صاحب ڈامک ڈول, انہیں سمجھ نہیں آ رہی میں کدھر جاؤں. اس لیے پھر فروغ نسیم صاحب نے FBI کا سہارا لینا شروع کر دیا کہ جی وہ FBI یہ FBI وہ. تو پھر آگے سے عدالت نے کہا کہ بھئی آپ فیصلہ کریں, آپ پریزیڈنشل ریفرنس کا حوالہ دے رہے ہیں یا آپ FBR کی طرف جانا چاہ رہے ہیں کہ جی FBR انکوائری نہیں کرتا, وہ ڈرتا ہے ججوں سے. تو انہوں نے کہا کہ ایسی کیا بات ہے, آپ جائیں, آپ اگر اگریبل ہیں آپ پتہ کر کے آئیں, آپ چھوڑ دیں ریفرنس کی بات. اگر آپ وہاں جائیں گے وہاں بڑے خطرے ہیں آپ کو, تو وہاں سوال کھڑے ہم کر سکتے ہیں, آپ کی نقصان نہ ہو جائے وہاں بہت, حکومت کا, پریزیڈنٹ صاحب کا, پرائم منسٹر کا. آپ دیکھیے یہ FBR والی جو بات ہے اس کو کیوں نہ آپ FBR میں لے جائیں, FBR انکوائری کر لے, بتا دے کہ اس میں کوئی غلطی ہوئی ہے یا نہیں ہوئی, پھر ہم دیکھ لیں گے. اگر غلطی ہوئی ہے تو پھر دیکھیں گے کہ کیا وہ پروف ہے اس غلطی کا. دوسرا یہ کہ کیا غلطی جو ہے وہ ایک خاتون, انڈیپینڈنٹ خاتون جو ہے اس نے کی ہے, کیا اس کا اثر ان کے ہسبینڈ کے اوپر ہوتا ہے یا نہیں ہوتا, خواہ وہ جج ہو یا نہ ہو. تو پھر یہ نئے سوال کھڑے ہو جائیں گے. تو میرا خیال ہے کہ اس کے اوپر اب فروغ نسیم صاحب واپس گئے تو انہوں نے آگے کہا کہ ہاں جی ہاں FBR کے پاس ہی جاتے ہیں. اب جب یہ فیصلہ فروغ نسیم صاحب نے سنایا تو وہ اب ہٹ گئے ہیں پریزیڈنشل ریفرنس سے, کیونکہ وہاں گورنمنٹ کو بڑا خطرہ ہے. تو اب کیا بات ہے, اب سچویشن یہ ہے کہ قاضی صاحب نے سوچا اچھا یہ بات ہے, تو انہوں نے کہا آ کے بیان دے دیا عدالت میں کہ جی میری بیوی جو ہے اہلیہ جو ہے وہ آپ سے خود مخاطب ہونا چاہتی ہیں, FBR کو ہم ٹرسٹ نہیں کرتے بیکاز وہ گورنمنٹ کے کنٹرول میں ہے. وہ کچھ بھی ہم آپ کے اکاؤنٹ نمبر بتاتے ہیں, یہ کہتے ہیں وہ کرتے ہیں, تو FBR وہاں نہ کوئی پیسے ڈال دے اور پھر کہے جی دیکھیں جی انہوں نے ڈکلیئر نہیں کیا اور یہ نہیں ہوا اور وہ نہیں ہوا. تو اس لیے میں خود آ کے آنا چاہتی ہوں عدالت کے سامنے اور میں خود فل ڈسکلوجر کرنا چاہتی ہوں کہ میرے اثاثے کتنے ہیں, میرا کہاں ہے, کہاں سے آ رہی, کیا ہوا. آپ FBR میں مجھے مت بھیجیں, وہاں گڑبڑ ہے, میں ٹرسٹ نہیں کرتی, وہ گورنمنٹ کے اندر. اب بہت سپریم کورٹ نے کہا یار اب آپ کیا کریں, اب یہ تو اب یہاں سچویشن یہ ہے کہ اس سے یہ نظر آتا ہے کہ اب عدالت نے کہہ دیا اچھا ٹھیک ہے آئی وی لائک اٹ, آ جائیں ٹھیک ہے, اب دیکھنا آگے وہ کب کریں گے اس کو. وہاں تو وہ دے رہے تھے ان کو 3 مہینے فروغ نسیم صاحب, یا آپ 3 مہینے ریسیس ہو رہی ہے, آپ آرام سے FBR کو انکوائری کریں, پھر آپ واپس آئیے ہمارے پاس. اور وہ اوپن ہینڈڈ تھا. اب یہاں ایک بڑی انٹرسٹنگ سچویشن ہو گئی. میرا خیال ہے کہ اب اگر وہ کل پرسوں جو بفور دا ریسیس اگر وہ آ کے کوئی بیان دے دیتی ہیں جس کے ساتھ عدالت مطمئن ہو جاتی ہے کہ یار یہ تو ڈرامہ ہی تھا, تو پھر گورنمنٹ از گوئنگ ٹو گیٹ انٹو ویری سیریس ٹربل. بیکاز یہ ختم ہو گیا تو پھر ریفرنس کی طرف جائے وہاں گڑبڑ ہو جائے گی. وہاں نہ پریزیڈنٹ صاحب نے دیکھا کیا ہے, پھر شہزاد اکبر صاحب بھی ان ٹربل, پرائم منسٹر ان ٹربل, کہ یہ پھر یہ میلس کہ یہ تو موٹیویٹڈ تھا, یہ تو کوئی ججز کو پروٹیکشن نہیں تھی, یہ تو کسی جج کو نکالنا تھا, ٹارگیٹنگ کی جا رہی تھی, انٹیلیجنس کی جا رہی تھی, فالس کیسز بنائے جا رہے تھے, پھر تو کچھ اور چیز بن جائے گی. اس لیے میں سمجھتا ہوں اٹس کم ایٹ بڑی انٹرسٹنگ جگہ پہ آ گیا. اور دلچسپ بات یہ ہے اس وقت جو آپ ماحول عوام دنیا پاکستان میں دیکھیں, سارے کا سارا بار اینڈ بینچ جو ہے وہ قاضی صاحب کے ساتھ کھڑا. اس لیے سپریم کورٹ کو بھی اب دیکھنا یہ ہے کہ کس طریقے سے یہ آگے بڑھتے ہیں. یہ آپ نے جو ایک بات کی ہے وہ سپریم کورٹ نے ابھی یہ جو انہوں نے درخواست کی ہے جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے کہ میری اہلیہ کو ویڈیو لنک پہ اجازت دی جائے, اس پہ ابھی انہوں نے کہا ہے ہم اس درخواست پر غور کریں گے, ابھی وہ بتائیں گے کہ وہ اس چیز کو قبول کرتے ہیں کہ نہیں ان کو آنے کو. اچھا ابھی ہم ایک اور میں بات سن رہے تھے, ہم سوشل میڈیا پہ تو بہت ہی آ رہا ہے
کہ کیا یہ بھی ایک ممکنات میں سے ہے کہ حکومت اپنا یہ ریفرنس واپس لے؟ دیکھیے اگر تو یہ اجازت ہو گئی کہ جی وہ بیان دے دیں، اور اگر ان کا بیان نے سپریم کورٹ کو مطمئن کر دیا تو پھر گورنمنٹ کے پاس کوئی آپشن نہیں ہوگی کہ اگر گورنمنٹ یہ دیکھتی ہے کہ یہ بات ہمارے خلاف جا رہی ہے تو وہ پھر ریفرنس وڈرا بھی کر سکتی ہے، اور بہت بڑی ڈیفیٹ ہوگی، مگر ریفرنس وڈرا از مچ بیٹر. یا یہ نہ ہو کہ وہ چپ کر کے بیٹھی رہے، عدالت یہ فیصلہ کر لے کہ خاتون نے کوئی ایسی بات نہیں ہے اس میں، اور اس کو پھینک دیں، اور پھر یہ وڈرا نہیں کر سکتے ریفرنس، پھر یہ پکڑے جائیں گے، پھر یہ سپریم کورٹ پکڑ لے گا ان کو، ارے یہاں پہ اب آئیے، اس سے پہلے کر لیتے ہیں تو بچ جائیں گے. اوہ اچھا، یہ بھی ایک نقطہ ہے. اچھا ابھی ہم نے بریک پہ جانا ہے، جب بریک سے واپس آئیں گے تو عمران خان صاحب کے دورہ سندھ کی بات کریں گے اور نو آبادیاتی نظام کے ورثے کو بدلنے کے بارے میں، اس بریک کے بعد. ویلکم بیک. سیٹھی صاحب، آپ کو پتہ ہے نا کہ عمران خان صاحب وزیر اعظم کل جب دورہ سندھ پہ کراچی پہنچے تو ایئرپورٹ پہ چیف منسٹر سندھ جو ہیں مراد علی شاہ، وہ ان کو ریسیو کرنے نہیں آئے. حالانکہ یہ پروٹوکول ہوتا ہے کہ وہاں کا وزیر اعلیٰ جس صوبے میں بھی جاتے ہیں وہاں ریسیو کرتا ہے. اور سندھ کے حکومت کے ترجمان نے یہ کہا کہ ہمیں تو یہ بتایا ہی نہیں، انفارم ہی نہیں کیا گیا تھا کہ وزیر اعظم صاحب آ رہے ہیں، اس لیے چیف منسٹر وہاں موجود نہیں تھے. آج سندھ اسمبلی میں بھی جتنا شور ہو رہا تھا تو یہ اتنی زیادہ تلخیاں اور دوریاں ہو گئی ہیں کہ اب حالات اس نہج پہ پہنچ گئے ہیں. جی ہاں، بالکل تلخیاں ہیں. جس طریقے سے فیڈرل گورنمنٹ نے جو رویہ اختیار کیا ہوا ہے سندھ حکومت کے خلاف، بالکل اس میں تو تلخیاں ہیں. انہوں نے سندھ حکومت کو کووڈ کے خلاف جو کارروائی کرنا چاہ رہے تھے وہ کرنے نہیں دی. اس کے بعد NFC ایوارڈ کے اوپر ایشوز بنے ہوئے ہیں، پھر زرداری صاحب کو جیلوں میں ڈالا ہوا ہے، اور ان کے اسپیکر وغیرہ سب کے ساتھ بڑی زیادتی ہو رہی ہے وہاں. اس لیے وہ تو اب کسی موڈ میں نہیں ہے ٹو کوآپریٹ. اب اس ایشو یہ ہے کہ یہ بائی دا وے یہ جو ہے نا کہ چیف منسٹر نہیں ریسیو کرنے گئے. پروٹوکول تو یہی ہے. پروٹوکول کے دو حصے ہیں. ایک حصہ یہ ہے کہ جی پہلے فیڈرل گورنمنٹ اطلاع کرتی ہے کہ جی پرائم منسٹر صاحب آ رہے ہیں، چیف منسٹر میں بی پلیز ٹو ریسیو دا پرائم منسٹر. گورنر صاحب تو ویسے ہی بائی ڈیوٹی باؤنڈ ہے، پرائم منسٹر بائی پروٹوکول ریسیوز. مگر جب یہ تلخیاں ہوں تو پھر اگر وہ اطلاع ہی نہ کریں تو وہ نہیں ریسیو کرنے جائے گا. وہ تو کہیں ٹھیک ہے میں اطلاع نہیں ہوئی جو کہ وہ کہہ رہے ہیں. مگر کبھی کبھی ایسے بھی ہوتا ہے کہ اطلاع بھی ہو جاتی ہے تو پرائم منسٹر کو ریسیو کرنے چیف منسٹر نہیں جاتا. اب مجھے یاد ہے کہ جب محترمہ بے نظیر بھٹو پرائم منسٹر تھی، ایک دفعہ نہیں دو دفعہ، تو پنجاب کی حکومت نواز شریف صاحب کے پاس تھی. تو اس وقت نواز شریف صاحب تو ان کو ریسیو کرنے نہیں گئے ایئرپورٹ پہ. لڑائی جھگڑے چل رہے تھے، کوشش ہو رہی تھی 1989 میں 90 میں ان کو اوور تھرو کرنے کی. بے نظیر بھٹو ان کے خلاف سازش ہو رہی تھی، اور پنجاب کے اندر پورا احتجاج ہو رہا تھا. اور تو اس وقت بھی نواز شریف صاحب نہیں گئے تھے ریسیو کرنے. ریولٹ ہو گیا تھا، پروونشل ریولٹ تھا. اور یا مجھے یاد ہے کہ تو یہ چیزیں ہوئی ہیں اس ملک میں. چیف سیکرٹریز کے اوپر لڑائی جھگڑے ہوئے ہیں. فیڈرل گورنمنٹ کی ہوتا ہے کہ فیڈرل گورنمنٹ بھیجتی ہے چیف سیکرٹری، اور اس وقت محترمہ نے اپنا چیف سیکرٹری اپوائنٹ کیا. نواز شریف صاحب نے کہا نہیں ایکسیپٹ کرتے، ہم اپنا چیف سیکرٹری لگائیں گے. انہوں نے پروونشل سروس سے کسی کو لگا دیا. تو یہ تلخیاں جو ہیں نا یہ اچھی نہیں ہوتی فیڈریشن کے اندر. مگر یہ اب انفارچونیٹلی پریسیڈنٹس ہیں، ہوتا رہا ہے اس قسم کی چیزیں. جب لڑائی جھگڑے چلے ہیں سیاسی جماعتوں میں، جبکہ اوپر کوئی اور تھا اور نیچے کوئی اور تھا، اور لڑائی جھگڑے چل رہے تھے، اسپیشلی سازشیں چل رہی تھی. اب سندھ حکومت کے خلاف بھی سازش چل رہی ہے. ان کو بھی اتارنے کی کوشش ہے، کسی طریقے کے ساتھ ان کو ناکام کر دیا جائے، ان کو چھٹی کرا دی جائے، گورنر رول کر دیا جائے، یا ان کو دبا کے. اور یہ NFC ایوارڈ جو ہے اس کے اوپر سندھ سے 200 ارب روپے جو ہے وہ چھین لیے جائیں، اینڈ سو آن. تو یہ اب آپ نے دیکھا وہ مراد علی شاہ صاحب بھی تو ناراض ہے نا. آپ دیکھ رہے ہیں کس طریقے سے گرج رہے ہیں بلاول بھٹو صاحب اسمبلی میں. اور تو یہ تو ایکسپیکٹڈ تھا کہ ان کو ریسیپشن نہیں ملے گی، کیونکہ جس طریقے سے سندھ کے اندر فیڈرل گورنمنٹ انٹرفیئر کر رہی ہے یا کوشش کر رہی ہے ڈی اسٹیبلائز کرنے کی سندھ حکومت کو، وہ تو پھر اسی قسم کا ریئیکشن آپ کو ملے گا. یہ جو آپ نے 90 کی دہائی کی بات کی ہے جب بے نظیر پرائم منسٹر تھی، تو کیا اس وقت شہباز شریف صاحب نہیں تھے چیف منسٹر؟ میں یہی کہہ رہا ہوں نا، PMLN کی حکومت تھی.
ایک شہباز شریف صاحب نہیں گئے تھے شروع میں تو نواز شریف صاحب چیف منسٹر تھے نا 1988 ٹو 1990, تو اس وقت کی میں بات کر رہا ہوں. اچھا ٹھیک. اچھا اب آتے ہیں ہم سندھ بجٹ کے اوپر. آج سندھ کا بجٹ پیش کیا گیا ہے, آپ نے دیکھا ہوگا, اس میں آپ کو کیا جو موٹی موٹی بات نظر آئی ہے وہ ہمیں بتائیں. فیڈرل گورنمنٹ نے گورنمنٹ کے ملازمین کے تنخواہیں نہیں بڑھائی, فریز کر دی. سندھ حکومت نے نمبر لگا لیے, انہوں نے اپنی جو ملازمین ہیں ان کے تنخواہیں 10% بڑھا دی ہیں, اپ ٹو گریڈ 17 اور 17 اینڈ ابو جو ہیں جو سینئر ہیں ان کے 5% بڑھا دیے, صرف ان کی لائلٹی لینے کے لیے. بیکاز فیڈرل گورنمنٹ کی طرف سے اتنا پریشر ہے کہ وہ اپنے جو ملازمین ہیں, جو امپلائیز ہیں, ان کو خوش رکھنا چاہتے ہیں تاکہ وہاں نہ کوئی گڑبڑ ہو جائے, کوئی پین ڈاؤن نہ ہو جائے, کوئی اسٹرائک نہ ہو جائے, کوئی گڑبڑ نہ ہو جائے. ان کو خوش کرنے کے لیے 10% انکریز دے دی, دیٹس اٹ. باقی وہی اسی قسم کی چھوٹی موٹی ٹنکرنگ ادھر ادھر. کوئی ان کے پاس پیسے ہی نہیں ہیں یار ان کے, تو میں نے یہی تو کہہ رہا ہوں, ان کے کوئی 15% پیسے تو کٹ لگ گیا بیکاز آف فیڈرل گورنمنٹ مانگ رہی ہے ان سے, تو وہ ان کے ہاتھ باندھے ہوئے ہیں, ان کے پاس بھی کوئی خاص انیشیٹو نہیں ہے. ٹھیک. اچھا ہم نے کچھ پروگرامز پہلے, ایک ہم نے جو کیا تھا آپ سے تبصرہ لیا تھا, جو نسل پرستی کے خلاف احتجاج ہو رہے ہیں مغربی ممالک میں اور مجسمے گرائے جا رہے ہیں, تو ہم نے تب کہا تھا کہ ہم جو بر صغیر پاک و ہند ہے اس میں جو ایک نوآبادیاتی ورثہ یعنی کلونیل لیگسی, جب سے آزادی ہم نے حاصل کی ہے انڈیا میں بھی اور پاکستان میں بھی, یہ ورثے کو ترک کرنے کی ہم ایک کوششیں ہو رہی ہیں, شہروں کے نام بدلے جا رہے ہیں وغیرہ وغیرہ. تو یہ بتائیں کہ یہ تاریخ کو دوبارہ سے نئے سرے سے لکھنے کے لیے کیا رہنما اصول ہونے چاہیے, گائیڈنگ پرنسپلز کیا ہونے چاہیے؟ دیکھیے جب بھی کوئی نئی حکومت آتی ہے نا تو دو چیزیں ہوتی ہیں جہاں بھی ہو. ایک تو یہ کہ جو پرانی حکومت ہے کیونکہ خطرہ ہوتا ہے کہ وہ پھر سے واپس نہ آ جائیں, تو ان کی جو اچھی چیزیں ہوتی ہیں ان کو ڈاؤن پلے کیا جاتا ہے, اور بری چیزیں جو ہوتی ہیں ان کو آؤٹ پلے کیا جاتا ہے. اسی طریقے کے ساتھ اگر انہوں نے کوئی فیصلے کیے ہوئے ہوتے ہیں, اگر ان کو واپس کیا جا سکتا ہے تو وہ واپس کر دیتے ہیں. اب یہی تاریخ کے ساتھ بھی ریاستیں اور سوسائٹیز جو ہیں تاریخ کے ساتھ بھی یہی کرتی ہیں. ایک وقت تاریخ میں ایسا ہوتا ہے جب کہ کوئی چیز اچھی, ان کو اس وقت کے باشندے, اس وقت کی رولنگ کلاس اس کو اچھا پسند کرتی ہے اور اس کے لیے ہیروز بنا دیتی ہے, اور یہ اسٹیچوز بنا دیتی ہے اس کو اپریشیٹ کرنے کے لیے, اس کو اپلاڈ کرنے کے لیے, اس کو داد دینے کے لیے, عوام کو اس کے ساتھ لگانے کے لیے. اور پھر آگے جا کے ایک سچویشن ایسی آتی ہے جب کہ وہ اچھی چیزیں جو ہیں اس کو بری نظر سے دیکھا جاتا ہے, کیونکہ ریاست بھی چینج ہو جاتی ہے, حوال سچویشن بھی چینج ہو جاتی ہے, نئے زمانے آ جاتے ہیں, نئی ریاستیں بن جاتی ہیں, نئے بیانیاں بن جاتے ہیں. تو پھر جو پرانے بیانیاں ہوتی ہیں وہ نیگیٹو ہو جاتے ہیں, پھر ان کو تبدیل کیا جاتا ہے, اور یا کوشش کی جاتی ہے کہ ان کو تبدیل کر دیا جائے تاکہ وہ رکاوٹ نہ بنے. جب تک پرانا بیانیہ آپ کو یاد دلاتا رہے گا کہ یہ پرانا بیانیہ اور یہ اچھا بیانیہ تھا, اگر آپ کا نیا بیانیہ اس کے برعکس ہے تو آپ ظاہر ہے یہ تو نہیں چاہیں گے کہ لوگ پرانا بیانیہ ان کو یاد آتا رہے. اور یہ جو اسٹیچوز ہوتے ہیں مجسمے, یہ سارا وقت یاد دلاتے ہیں آپ کو, کوئی اچھی چیز نہیں یاد دلاتے, بری چیز نہیں یاد دلاتے. برے لوگوں کے لیے اسٹیچوز نہیں بنائے جاتے, اس وقت جس وقت یہ بنائے جاتے ہیں اسٹیچوز اس وقت وہ اچھے لوگ سمجھے جاتے ہیں. تو یہی ہوا ہے ہر جگہ پہ, خواہ وہ سڑکوں کے نام ہوں, اسپتالوں کے نام ہوں یا مجسمے ہوں, کہ ایک وقت کے جو ہیروز ہوتے ہیں وہ کسی اور دور میں وہ اس وقت کے ولن بن جاتے ہیں. تو یہ بیانیہ کی بات ہوتی ہے, سویلائزیشن کے بیانیہ, سوسائٹی کے بیانیہ, دور کے بیانیہ. اچھا اب امریکہ میں آپ نے دیکھا کیا ہوا, انہوں نے اب جو اسٹیچوز جو مجسمے جو ان کو گرا رہے ہیں ان کا سارا تعلق سلیوری کے ساتھ ہے, جس یہ بلیک سلیوز جو بنائے گئے تھے اور جن لوگوں نے کاروبار تھا, جی کاروبار تھا, تجارت کی اس وقت. اب فار ایگزامپل جب برطانیہ کے اندر ایک دو اسٹیچوز گرائے ہیں ایک صاحب کے, وہ اس زمانے کے بہت بڑے تاجر تھے, وہ کچھ 60-70 ہزار سلیوز لے کے آئے تھے اور ان سے کام کروایا. تو مطلب ہے اس وقت ان کو بڑی داد دی گئی کیونکہ معیشت کا فائدہ ہو گیا, لوگوں کے فائدے ہو گئے, یہ نوکر آ گئے اور ان کو چینز میں رکھ دیا. اب زمانہ یہ ہے کہ نو, اب ایکوالٹی کا, ہیومینیٹیرین کا, انسانیت کا زمانہ ہے, یہ ہیومن رائٹس کا زمانہ ہے. اور اب وہی اس وقت کے جو باشندے تھے افریقہ سے جن کو سلیوز کے طور پہ لائے تھے, اس کے اوپر امریکہ میں ایک جنگ بھی ہو چکی ہے, ایک سول وار بھی ہو چکی ہے. سول وار سلیوری کے سپورٹرز جو ہیں وہ ہار چکے ہیں.
اب آج کل کے زمانے میں تو اب وہ بات ہی چل رہی تھی، ریس کی بات چل رہی تھی، ایکوالٹی، یہ کووڈ نے آ کے تیز کر دیا، بیکاز اس میں جو چیز نظر آئی ہے وہ یہی ہے انیکوالٹی، ریشل انیکوالٹی، اکنامک انیکوالٹی، جینڈر انیکوالٹی، جہاں جہاں انیکوالٹی ہے، جہاں جہاں انیکوالٹی کو وہ غیر مساوی نظام، ہاں غیر مساوی نظام، جہاں جہاں وہ جس قسم کی چیزیں ہیں غیر مساوی، اس کے اوپر لوگ فوکس کر رہے ہیں اور وہ ان کو پھر ریز کر رہے ہیں، کیونکہ بیانیہ نیا آ گیا اب تو ایک چھوٹی سی چیز بیانیہ کی وجہ سے اب سارے بیانیہ کھل گئے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہاں تو انہوں نے اب سلیوز کے جو لوگ جن کا تعلق سلیوری کے ساتھ تھا ان کو اب کہتے ہیں ہیروز نہیں، یہ ولنز ہیں، ان کو گرایا جائے. جو جرنیل سول وار کے اندر جو ہیروز تھے ساؤتھ امریکہ کے، ان کو کہتے ہیں گرایا جائے، انہوں نے تو جنگ کی تھی سلیوری کے حق میں، اب تو ہم نے اس کو ایکسیپٹ کرنے کے لیے. اسی طریقے سے جو وہاں کے نیٹو امریکنس تھے جن کو وہ ریڈ انڈینس کہتے تھے، اس کے خلاف جن لوگوں نے کارروائی کی ان کے خلاف بھی، فورٹ بریگ فار ایگزامپل، جو قلعے بنے ہوئے ہیں جرنیلوں کے نام جنہوں نے ریڈ انڈینس کو، انڈین نیٹو امریکنس سے ان کو مارا، ان کے خلاف بھی اب کارروائی شروع ہوگی، گراؤ اس کو، وہ بھی ایکول سٹیزنز ہیں. اب یہی چیز کو، یہ بیانیے کی بات ہے، دور کی بات ہے. اب آئیے آپ پاکستان انڈیا میں، ہمارے ہاں بھی جب سے یہ اسلامی دور آیا تو ہم نے یہ کہا سب سے پہلے تو یہ کہ جی سڑکوں کے نام تبدیل کیے جائیں. یہاں مجسمے وغیرہ تو زیادہ نہیں تھے، ایک دو تھے وہ ختم ہو گئے، مگر یہ جو سڑکوں کے نام ہیں یا اسپتالوں کے نام ہیں یا اسکولوں کے نام ہیں یا گلیوں کے نام ہیں، اس کے اوپر کافی ڈبیٹ ہوتی رہی. اب وہاں فیصلہ کیا ہوا ہمارے ہاں، کچھ تو نام جو تھے ان کو ہم نے تبدیل کر کے اسلامی نام لگا دی، کیونکہ آج کل اسلام کا دور ہے، ہم اپنے اسلامی ہیروز کو یاد کر رہے ہیں. اور وہ ہندو جو ایکسپلائٹرز تھے، بنیے تھے یا ایکسپلائٹرز تھے، یا انگریز کالونائزرز جو تھے جنہوں نے ظلم کیے یا نہ بھی ظلم کیے ہوتے، ہم کہتے ہیں ہمیں ضرورت نہیں ہے، دے ور کالونائزرز آفٹر آل، انہوں نے ہمیں غلامی میں رکھا 200 سال 150 سال، تو ان کو ختم کیا جائے. تو وہ تو کچھ ہو گئے ہیں، کچھ رہ گئے ہیں، جو رہ گئے ہیں اس کو بڑی بحث ہے. وہ جو رہ گئے ہیں وہ کون سے ہیں؟ فار ایگزامپل میں ایک بتاؤں، گرو مانگت روڈ لاہور شہر میں، گرو مانگت، اب وہ گرو تھے، گرو تو ایک انسانیت کی چیز ہے، اس کو چھوڑ دیا ہے کیونکہ اس کے ساتھ کوئی احتسال یا کوئی ظلم کا تشدد یا زمانہ یاد نہیں آتا. گنگا رام اسپتال ایک ہندو کے نام پہ ہے، مگر کتنا زبردست انہوں نے عوام کے لیے کام کیا. گلاب دیوی ہسپتال، تو یہ چیزیں رہ گئی ہیں اور بڑی اچھی بات ہے، کیونکہ جو چیز یاد دلاتی ہے وہ اچھی چیزیں یاد دلاتی ہے، بری چیز نہیں یاد دلاتی. انگریزوں کے بارے میں بھی کچھ چیزیں رہ گئی ہیں، کچھ چیزیں چینج ہو رہی ہیں، کچھ نام تبدیل ہو گئے ہیں. شہروں کے نام پاکستان کے اندر 6 شہروں کے نام تبدیل ہو گئے ہیں، انڈیا کے اندر بھی 6 شہروں کے نام تبدیل ہو گئے، اور یہ سلسلہ چلتا رہا ہے. بی جے پی نے تو اب آ کے کیا نا، ہمارے ہاں تو 20-30 سال سے 40 سال سے یہ نام تبدیل ہو رہے ہیں. ضیاء الحق صاحب کے زمانے میں لائل پور فیصل آباد بن گیا، اینڈ سو آن. تو میں یہ سمجھتا ہوں یہ ہر کیس کو اسٹڈی کرنا چاہیے کہ پرانا بیانیہ جو ہے آج کے دور کے اندر وہ ہمیں برائی یاد دلاتا ہے یا اچھائی یاد دلاتا ہے. اگر اچھائی یاد دلاتا ہے تو رہنے دیں، کیونکہ تاریخ کو اچھی تاریخ تھی، اچھی چیزیں ہیں، اس کو رہنے دیں. اگر برائی یاد دلاتا ہے یا کوئی ایسی چیز سے دکھ ہوتا ہے تو اس کو ریموو کر دیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ کوئی ضرورت نہیں بچوں کو دکھانے کی کہ یہ دیکھیے جی یہ اسٹیچو ہے، یہ کون ہے جی، یہ سلیو ٹریڈر تھا، یہ کون ہے جی جس نے مسلمانوں کے اوپر استحصال کیا تھا، تو یہ کیوں پڑا کھڑا ہوا یہاں میں، ہمیں تو وہ سارا دور جو ہے وہ تو تشدد کا دور تھا، مگر یہ کون ہے، اس نے اچھے کام کیے تھے، خواہ وہ مسلمان نہیں تھا، تو ٹھیک ہے پھر رہنے دیں، کیونکہ وہ تاریخ کا حصہ جو ہے وہ ابھی بھی زندہ ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں اس قسم کے اصول ہونے چاہیے ہمارے. جی بالکل جی، عظیم لوگ وہ ہوتے ہیں جو دنیا کے لیے اور انسانیت کے لیے اچھا کام کریں، ان کا چاہے کسی بھی مذہب سے تعلق ہو، ہمیشہ تاریخ میں اچھے لفظوں میں یاد کیے جاتے ہیں. یہاں ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہو گیا ہے، اگلے ہفتے آپ سے پھر ملاقات ہوگی. اپنا فیڈ بیک ضرور دیجیے گا. خدا حافظ.